قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن، کہ تم میں سے ایک گروہ یعنی کچھ مرد دوسرے مردوں کا یعنی قوم کے کوئی بھی لوگ یا دوسروں کے وہ مذاق نہ اڑائیں، ان کے پر نہ ہنسے. کیا عجب ان یکونوا خیر منہم، تو کیا عجب کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو، تو ان کا مذاق نہ اڑایا کرو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیر منہم، کیا عجب کہ وہ تم سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ بہم برے القاب سے نہ چڑھاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی کہ جیسے مثال کے طور پر لوگ بعض دفعہ سوچتے نہیں وہ جی لمبو ہے، وہ گٹھا ہے، یا وہ اس طرح کا ہے، وہ کالیا، وہ فلانا، یا پھر اگر کوئی معذور ہے تو اسے اس چیز سے چڑھانا کہ جس سے اسے اس کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہو، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو ایسی باتیں نہ کیا کرو. جو کچھ بھی ہے جس کسی کو بھی جیسا بھی انسان بنایا ہے یہ اللہ نے خود بنایا ہے، خود تخلیق کی ہے. چاہے اگر کسی میں کچھ پیدائشی طور کے اوپر وہ معذور ہے کسی بات کے اوپر، یا کسی کی قوت سماعت میں کچھ فرق ہے، یا کسی کی بولنے میں فرق ہے، تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا نہ تو مذاق اڑایا کرو اور نہ ہی ایسے کسی کو چڑھایا نہ کرو کسی بات سے. فرمایا کہ بیسر اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ گناہ کا نام یعنی یہ برے کام ہے. یہ جو اگر کام کرو گے تو یہ برے کام ہے. اب تم ایمان لے آئے ہو، پہلے تم مسلم نہیں تھے، اب تم مسلمان ہو گئے، تو گویا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہے. ومن لم یتب، تو اگر باز نہ کو آیا اس بات سے، یعنی جس بات سے جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر وہ اس سے باز نہ آیا فاولئک هم الظالمون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہے، حج اور عمرہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو سمجھتے رہے، یا کوئی بھی انسان سمجھتا رہے ہاں میں ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، میں قرآن جانتا ہوں، قرآن کا علم ہے میرے پاس، یہ ساری باتیں آپ ایک جگہ. مگر جو اللہ کا کہنا نہیں مانے گا وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہ ظالم لوگ وہ ظالموں میں شمار ہو جائے. لہذا جس وقت بھی اس چیز کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے اور معافی مانگے کہ یا اللہ تو معاف کرنے پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. ہماری توبہ آئندہ سے اگر ماضی میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو جو کہ ہمیں روزانہ دعا بھی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے اور آئندہ سے ہمیں نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے اہل ایمان بہت سے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کیا کرو، ٹٹولہ نہ کرو. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتم، اور تمہیں کراہت آئے، تمہیں گھن آئے، تمہیں کھانا اچھا نہ لگے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بھی آیت کریمہ جو ہے وہ انتہائی توجہ والی ہے کہ اے اہل ایمان اجتناب کیا کرو کثیر من الظن، بہت سے گمانوں سے اجتناب کیا کرو، یعنی بدگمانی نہ کسی کے بارے میں رکھا کرو. وہ فلاں شخص اس کی عادت ہی ایسی ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. برا گمان نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری یا کوئی عذر اس کے پیش آ گیا ہو. جیسے بعض دفعہ صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تو خیریت ہے آپ کل نماز میں تشریف نہیں لائے تھے آپ، تو وہ پھر بتاتے بس ہے میں اٹھنے لگا تھا، بس پھر ایسے کچھ غلبہ سا ہو گیا نیند کا، پھر میں سو گیا تو نہ آ سکا، پھر میں لیٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھنا ہے. ایک مسلم دوسرے مسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھے، برا گمان نہ رکھے. ان بعض الظن اسم،
بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو. اچھا جی، یہ جو کام ہے نا ٹو میں لگے رہنا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یعنی گورنمنٹ جو ہے، حکومت وقت جو ہے، وہ اس کے بارے میں کرنا، کسی کے بارے میں ٹو میں لگے رہنا کیا کر رہا ہے، یا کوئی ایسا تو نہیں کہ ملک کے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ وہ جو ہے اسلامی جو ریاست ہے اس کے بارے میں وہ خبرگیری رکھتے تھے. یہ ہرکل کیا کر رہا ہے، یہ فارسی کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینہ کے خلاف، مدینہ منورہ کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی بلا وجہ ٹو میں نہ لگا رہے کہ یہ تو پہلے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اچانک پیسے کہاں سے آ گئے، یا پھر یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی غلط کام کو کرتا ہوگا، کوئی ایسی، پھر اس کی ٹو میں لگے رہنا. پھر اگر فرض کیا اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اس کی نظر آ گئی، اب اسے دوسرے معاشرے میں پھیلاتے رہنا، اسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں تجسس کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا. تو اس چیز سے اللہ نے کسی ایک مسلم کو منع کیا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی مسلم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کی پردہ پوشی کرو، اسے اچھالو نہ. اسے پردہ پوشی کرو گے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ جو ہے میری اور آپ کی بھی پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن، کہ جس وقت کوئی بھی سہارا نہ ہوگا. ہزاروں لاکھوں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، چھپے ظاہر ہو سکتا ہے، چھپے ہوئے کرتے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو چھپا نہیں سکتا، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہیں چھپا سکتا. معاشرے میں تو آپ کی ایک غلطی کوتاہی یا گناہ آپ سے کرے گا، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہ کہیں گے پکڑو اسے جیل میں بند کرو، اسے سزائیں دو. تو وہ کیسا ہمارا رب ہے کہ انسان لاکھوں غلطیاں کوتاہیاں کرے. اس کے بعد ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ میں جب آ جائے تو کہے پروردگار مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ ساری اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرتا ہے، اس میں آنسو بہائے ہیں مجھ سے ڈرتے ہوئے، یہ قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، میری پکڑ اور میرے عذاب سے ڈرتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جا میرے بندے تجھے میں نے معاف کر دیا. انسان نہیں معاف کرتے، انسان انسانوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے. بہرحال تو یہ جو کوئی بھی کسی بھی خطا کو اور غلطی کو اگر چھپائے گا تو قیامت والا دن جو ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کو غلطی اور کوتاہی کو چھپائے گا. تو یہ ولا تجسسوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. جیسے یہ بات اسے مزید تفصیل اس کی یہی ہے کہ اگر کسی کی غلطی دیکھ لی ہے تو اسے مت اچھالو لوگوں میں، پردہ پوشی کرو. اللہ کے قیامت والے دن میری اور آپ کی ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور اس کی غیبت نہ کیا کرو. عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جناب وہ برا کام کر رہا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے، وہ ہے مسلم برا کام کر رہا ہے، اسی لیے تو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے. اسی چیز سے تو اللہ نے منع کیا. ہاں اگر وہ مجلس میں ہو، آپ کے پاس ہو، محفل میں موجود ہو، تو اسے کو اپنی صفائی کا موقع ملے. اسی لیے اللہ نے آگے مثال دی ہے کہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، اور تمہیں گنا ہے، تمہیں کھانا اچھا نہ لگے. یعنی وہ جو مسلم ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ تو مجلس میں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہو تو اسی لیے اللہ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ وہ ایسے ہی تمہارا مسلم بھائی کہ جیسے وہ مرا ہوا ہے اور تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، وہ تو مجلس میں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہو تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی جو اپنی صفائی میں کوئی بات بیان کرے کہ میری اصل میں مسئلہ یہ نہیں، یہ مسئلہ تھا، تو اپنی صفائی کو پیش کرے، اسے موقع دیا جائے. اس طریقے سے وہ کسی کو موقع نہیں ملتا صفائی پیش کرنے کا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتم، اور تمہیں کراہت آئے، تمہیں گھن آئے، تمہیں کھانا اچھا نہ لگے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے، دوسری ایک بات ہوتی ہے رپورٹ.
یعنی کسی سے رپورٹ طلب کرنی. مثال کے طور پر اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ میں دیکھنے جا رہا ہوں کسی گلی میں محلے میں, تو کسی سے دریافت کرتا ہوں کہ فلاں کے گھر میں رشتہ کر رہا ہوں, ان کا بیٹا یا وہ گھر والے وہ کیسے لوگ ہیں, آپ محلے دار ہیں, آپ ہمیں بتائیں. یہ ہے رپورٹ طلب کرنا, پوچھ گچھ کرنا کسی کے بارے میں. یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں دوسرا جو مسلم جو حال بات بیان کرنے والا ہے اسے یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی ان میں کوتاہیاں دیکھے وہ بھی بیان کرے, جو ان میں اچھائیاں دیکھے وہ بھی بیان کرے. اس کے بعد پھر جو بات وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ان کے بارے میں وہی بات آگے بیان کرے کہ میری رائے یہ ہے. بہرحال اوورآل یہ اچھے لوگ ہیں, ہم خود بھی انہیں پسند کرتے ہیں. غلطیاں کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہے, ان چیزوں سے تو بری کوئی نہیں. ہاں اگر ان میں کچھ برائی ہے تو وہ بتائیں کہ یہ برائی ہے, یہ چیز ہے, ان میں خامی ہے, یہ برائی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے, ہم خود انہیں پسند نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں رپورٹ, یعنی ویسے بات بیان کرنا جو منوان درست و صحیح ہے, یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. ہاں اگر کسی نے کوئی غلط بات اپنے پاس سے بنا کر کہہ دی تو وہ جو ہے کسی کے اوپر الزام لگانا ہے, اور جو الزام لگانے والا ہے وہ قیامت والے دن جو ہے اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا پڑے گا, اور اس کی گرفت ہوگی کہ وہ فلاں شخص کے اوپر یا فلاں لوگوں کے اوپر تم نے الزام کیوں لگایا. تو یہ بھی ناجائز ہے اور زیادتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانا اپنے پاس سے. تو فرمایا گا یحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتم, اور تمہیں کراہت ہے اور تمہیں کھانا اچھا نہ لگے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے اہل ایمان, اے لوگوں, اے ساری دنیا کے انسانوں, میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے من ذکر و انثی, عورت اور مرد, یعنی عورتوں اور مردوں, ایک عورت اور ایک مرد سے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کے بعد وجعلناکم شعوبا, اور پھر ہم نے تمہیں بنایا ہے شعوبا ذاتیں, و قبائل برادریاں قبیلے میں نے تمہیں بنایا ہے, لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. یہ جو برادری ہوتی ہے اس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ زبیر مغل یا وہ محمد زبیر, وہ کون سا,